اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان زین رضوی، حاضر خدمت حسینی چینل کے حوالے سے تمام مومنین کا استقبال کرتا ہوں پروگرام تفسیر قرآن میں۔ جیسا کہ آج ایپیسوڈ 5واں ہے جس میں سورہ ملک پر تفسیر آپ سن رہے تھے مسلسل، ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ممتاز جعفر صاحب۔ قبلہ نے جس طریقے سے سورہ ملک کی آیت نمبر 2 کو مکمل کیا تھا کل کے پروگرام میں، آج ہم تیسری آیت پر آغا سے جو ہے گزارش کریں گے کہ آپ اس کی تفسیر بیان کریں تاکہ ہم سوالوں کا سلسلہ شروع کر سکیں۔ آپ کا استقبال کرتے ہیں اس پروگرام میں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مومنین کی طرف سے اور تمام عالم اسلام کی طرف سے آپ کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے، اور چاہیں گے کہ آپ بسم اللہ کریں تاکہ اس کے بعد ہم سوال کا سلسلہ آپ سے شروع کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس سے قبل کی آیت میں پروردگار نے اپنی قدرت کی طرف جو ہے ایک نمونے کی طرف متوجہ کیا تھا کہ وہ پروردگار ایسا ہے جو موت و حیات کو پیدا کرتا ہے، اس نے کیا ہے، موت و حیات کو پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں احسن عمل کون ہے اور بہترین عمل کرنے والا کون ہے، اور اسی کے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ وہی پروردگار ہے جس نے 7 آسمان کو پیدا کیا ہے، یعنی وہی پروردگار ہے، اسی نے جو ہے 7 آسمان کو تہ بتہ پیدا کیا۔ طباق میں ہوتا ہے طبقہ، ایک، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 7واں، اس طریقے سے جو ہے 7 آسمان کو جو ہے تہ بتہ پیدا کیے ہیں، اور تم رحمان کی خلقت میں کسی طرح کا فرق، یعنی تفاوت مانا ہوتا ہے فرق نہ دیکھو گے، پھر دوبارہ نگاہ اٹھا کر دیکھو کہیں کوئی شگاف نظر آتا ہے۔ یعنی پروردگار جو ہے ایک طریقے سے سوال بھی کر رہا ہے کہ تم اگر واقعاً جو ہے اپنی دید سے، اپنی نگاہ سے، اپنی آنکھ سے تم دیکھو گے تو کہیں تمہیں آسمان میں شگاف نظر نہیں آئے گا۔ طباق مانے ہوتا ہے تہ بتہ، طبقہ جسے کہتے ہیں، طبقے سے نکلا ہوا ہے، یا ایک دوسرے سے مشابہ اور مطابقت رکھنے والے چیزوں کو طباق کہتے ہیں۔ بہرحال یہ کہتے ہیں کہ تہذیب البلاغہ ایک کتاب ہے، بلاغت کتاب، اس میں طباق کی جب بحث آتی ہے تو اس میں اسی طریقے سے جو چیزیں ایک دوسرے سے مشابہت رکھتی ہیں، ہم معنی ہوتی ہیں، ان کے بارے میں بھی تذکرہ کیا جاتا ہے، لیکن بہرحال یہاں پہ مراد جو ہے تہ بتہ، یعنی طبقہ بطبقہ۔ تفاوت معنی ہوتا ہے فرق، ہے نا، یعنی بدنظمی اور عدم تناسب، یعنی آپ جو ہیں اگر غور کریں گے آسمان میں تو آپ کو مناسبت پائی جائے گی، تناسب ملے گا آپ کو، اس میں جو ہے بدنظمی نہیں پائی جائے گی، یعنی آپ غور کریں گے تو آسمان جو ہے یعنی اسی طریقے سے اپنی جگہ پر برقرار ہے، اور اسی لیے جو ہے اگر آپ غور کریں تو پروردگار نے یعنی دوسری آیت میں جو ہے ارشاد فرمایا ہے الی السماء کیف رفعت، تم آسمان کی طرف غور کرو کیسے جو ہے اس کو بلندی عطا ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد جلدی سے آپ کے سامنے موت و زندگی کے نظام کے بتانے کے بعد دنیا کے نظام کلی کی طرف جو ہے اللہ متوجہ کر رہا ہے، اور انسان کو تمام عالم ہستی، یعنی جو وجود ہے، عالم ہستی یعنی جو دنیا میں افراد پائے جاتے ہیں، یہ دنیا کو عالم ہستی کہا جاتا ہے، کہ مطابق مطالعے کے لیے، غور کرنے کے لیے، فکر کرنے کی طرف جو ہے اللہ دعوت دیتا ہے کہ تم ذرا دیکھو تو صحیح، غور تو کرو، کم سے کم مطالعہ تو کرو کم سے کم، تاکہ اسی طرح سے خود کو اس امتحان و آزمائش کے لیے آمادہ کر سکے۔ لِیَبْلُوَکُمْ أَیَّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ہے نا، کہ اللہ آزمانا چاہتا ہے،
موت و حیات کو پیدا کرنے کے بعد آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ کہہ رہا ہے تم دیکھو، غور کرو، تاکہ تمہیں آزمایا جا سکے، آزمائش کے لیے آمادہ کیا جا سکے۔ اور اسی خدا نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ 7 آسمانوں کا تذکرہ جو ہے اگر آپ غور کریں تو سورہ طلاق آیت نمبر جو ہے 12 میں بھی جو ہے تذکرہ پایا جاتا ہے۔ سورہ طلاق ہے، اس میں جو ہے بھی 7 آسمانوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات وبین الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ یعنی سورہ طلاق کی آیت نمبر 12 میں اگر آپ غور کریں تو اسی طریقے 7 آسمانوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ خدا وہی ہے جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا ہے اور زمینوں میں بھی ویسے ہی زمینیں بنائی ہیں۔ غور کیجئے گا، یعنی 7 آسمان ہے تو اسی طرح 7 زمینیں بھی جو ہے اللہ نے پیدا کی ہے۔ اس کے احکام ان کے درمیان نازل ہوتے رہتے ہیں، اور تاکہ تمہیں یہ معلوم رہے کہ وہ ہر شے پر قادر ہے، قدرت مند ہے، اور اس کا علم تمام اشیاء کے لیے احاطہ کیے ہوئے، یعنی اللہ کا علم جو ہے سب طرف محیط ہے، سب کو جو ہے اللہ کا علم جو ہے، اللہ کے پاس ہر چیز کا علم پایا جاتا ہے۔ یہ اسی بات کی علامت ہے کہ جس طرح پروردگار نے متعدد آسمانوں کو، یعنی مختلف آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اسی طرح مختلف جو ہے زمینوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور 7 کی تعداد غالباً اسی لیے بیان کی گئی ہے کہ اس دور میں کہ لوگ جو ہے انہیں 7 آسمانوں ہی پر جو ہے عقیدہ رکھتے تھے۔ یعنی یہ جو ہے غور کیا جائے تو اللہ نے جو 7 آسمان کہا ہے تو اس زمانے میں جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو 7 آسمانوں پر ہی جو ہے لوگ عقیدہ رکھتے تھے، تو اس لیے 7 آسمان کا تذکرہ پروردگار نے کیا ہے۔ لیکن بہرحال پروردگار جو ہے بہتر جانتا ہے کہ 7 آسمان ہے یا 7 سے زیادہ ہے۔ متعدد دور کے لوگ جو ہے انہی 7 آسمانوں ہی پر عقیدہ رکھتے تھے اور اسی سے باخبر تھے، یا پھر کوئی اور مصلحت کام کر رہی ہوگی۔ بہرحال ورنہ یہ تعداد موجودہ انکشافات اور اسلامی روایات کی بنا پر اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یعنی اگر آپ غور کریں روایات میں، اگر غور سے دیکھیں، یا کہتے ہیں لوگوں نے انکشاف اگر کیا ہو تو تحقیق کیا ہو، ریسرچ کیا ہو، تو اس میں جو ہے 7 آسمان سے زیادہ آپ کو نظر آئے گا۔ واللہ عالم بالصواب، یعنی بہتر جو ہے کیا ہے، صحیح بات کیا ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہتے ہیں اتنا تو آپ یقین کریں کہ قرآن نے 7 آسمانوں کا تذکرہ کیا ہے تو اللہ نے 7 آسمانوں کو بہرحال پیدا کیا ہے، اور اسی طریقے 7 زمینوں کو بھی تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی 7 زمینیں بھی پائی جاتی ہیں۔ جلدی صاحب کے سامنے حسین ابن خالد نے امام رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ روایت اگر غور کریں آپ تو اس میں جو ہے بہرحال جو ہے فرمایا ہے کہ وہ آسمان زمین سے ملا ہوا ہے۔ یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آسمان و زمین کے درمیان جو ہے کس طریقے سے تذکرہ آپ کر سکتے ہیں کہ اللہ نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا اور 7 زمینوں کو پیدا کیا۔ اگر آپ غور کریں تو آسمان و زمین جو ہے ایک دوسرے کے اوپر ہے، یعنی یہ زمین ہے، اس کے اوپر آسمان، آسمان کے اوپر زمین، زمین کے اوپر آسمان، اس طریقے سے ایک سلسلہ 7 کا پایا جاتا ہے۔ فرمایا کہ وہ آسمان زمین سے ملا ہے، اپنی انگلیوں کو ملا کر بتایا۔ میں نے عرض کیا، ابن خالد کہتے ہیں میں نے عرض کیا کس طرح، جبکہ خدا فرماتا ہے کہ رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، یعنی راوی کہتا ہے میں نے سوال کیا امام رضا علیہ السلام سے کہ آخر جو ہے کیسے ایک دوسرے سے ملا ہوا، جبکہ جو ہے یعنی پروردگار خود جو ہے فرما رہا ہے قرآن میں کہ آسمانوں کو بلند کیا ہے بغیر ستون کے، جو تم دیکھو، یعنی بغیر ستون کے جو ہے آسمان کو یعنی کھڑا کیا ہے، آسمان کو جو ہے بلند کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے عام طور پہ آپ دیکھیں شامیانہ آپ لگاتے ہیں یا آپ چھت ڈالتے ہیں، بڑی سے بڑی چھتیں، تو سب کے لیے آپ کو ستون لگانا پڑتا ہے تاکہ چھت جو ہے رک جائے۔ آسمان جو ہے ایسا ہے کہ جس میں آپ کو ستون نہیں دکھ رہا ہے، تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ آسمان کو پروردگار نے بغیر ستون کے بلند کیا جس کو تم دیکھ سکو، آسمان کو بغیر ستون کے بلند کیا جسے تم دیکھ نہیں سکتے۔ فرمایا سبحان اللہ،
پروردگار ہے یعنی جو فرما رہا ہے تو اس کے بارے میں مولا فرما رہے ہیں کہ سبحان اللہ، مگر خداوند متعال یہ نہیں فرماتا کہ بغیر آمد ترونہا، یعنی وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ایسے ستون جس کو تم دیکھ سکو وہ ستون موجود نہیں ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے، جس طریقے سے اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے یعنی سوروں میں جو ہے میں نے جب تفسیر کیا ہے اس سلسلے میں تو بیان کیا تھا کہ آسمان اور زمین کے درمیان ستون ہے لیکن وہ ہم دیکھ نہیں سکتے. یعنی ستون ہے لیکن ہم دیکھ نہیں سکتے. تو وہی مولا فرما رہے ہیں کہ مگر خداوند متعال نہیں فرماتا کہ بغیر آمد ترونہا. تو راوی کہتا ہے میں نے کہا ہاں. تو مولا نے فرمایا کہ ستون ہے مگر تم نہیں دیکھ سکتے. میں نے عرض کیا کہ کس طرح ممکن ہے؟ فرمایا پس بایاں ہاتھ مولا نے پھیلا کر جو ہے داہنا ہاتھ جو ہے اس پر رکھا. فرمایا یہ زمین ہے اور اس آسمان کی گنبد کی طرح ہے. گنبد جیسے گنبد نہیں ہوتا، یعنی اگر آپ غور کریں کہ مسجدوں میں ایک گنبد، بہت بڑا سے گنبد آپ دیکھ لیجئے، جیسے مثال طور پر یہاں پر یعنی جو روضے بنے ہوئے اس میں گنبد ہے، تو نیچے سے آپ کو گنبد نظر آ رہا ہے، لیکن اسی گنبد کے اوپر جو ہے کہتے ہیں کہ برابر کر کے اس پر جو ہے زمین ہے. مثلاً یعنی آسمان ایک گنبد نما ہے، اس کے اوپر ایک زمین ہے. اس طریقے سے مولا فرما رہے ہیں. پس مولا نے فرمایا کہ یہ زمین ہے اور اس آسمان کو اگر آپ کو دیکھیں گنبد کی طرح ہے، دوسری زمین اس کے اوپر ہے اور پھر جو ہے اس کے اوپر گنبد نما آسمان ہے، پھر اس آسمان کے اوپر ایک زمین ہے، پھر اس زمین کے اوپر ایک گنبد کی نما جو ہے آسمان ہے، پھر اس کے بعد زمین. اس طریقے 7 زمین اور 7 آسمان جو ہے کہتے ہیں کہ وجود میں پروردگار نے یعنی پیش کیا ہے، یعنی دنیا میں موجود ہے. اب پھر جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ مولا نے یہاں تک فرمایا کہ ہمارے نیچے جو ہے فقط ایک زمین ہے. یعنی ابھی اس زمین کو اگر آپ دیکھیے تو یہ ہمارے نیچے صرف ایک ہی زمین ہے اور ہمارے اوپر 6 زمینیں ہیں. یعنی ہم جس پہ چل رہے ہیں ہم لوگ، تو یہ زمین جو ہے پہلی زمین مان لیجئے آپ. اس کے نیچے جو ہے اب زمین نہیں ہے، یہ پہلی زمین ہے، اس کے اوپر آسمان ہے، پھر آسمان کے اوپر زمین ہے، پھر زمین کے اوپر آسمان ہے. اس طریقے سے 6 زمینیں جو ہے اوپر پائی جاتی ہیں. وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ. صاحب امر جو ہے رسول خدا ہیں، یعنی جو امر لے کر آتے ہیں، جو یعنی احکام الہیہ لے کر آتے ہیں. کون لے کر آتا ہے بھائی؟ انبیاء لے کر آئے، رسول لے کر آئے، پھر امام لے کر آئے، ہے نا، وصی رسول لے کر آئے، جانشین رسول لے کر آئے، جو زمین پر حاضر اور موجود ہوتے ہیں. امر آج کل جو ہے بہرحال جو ہے یعنی ہمارے اور آپ کے 12ویں امام جو ہے پردہ غیب میں موجود ہیں، وہ جو ہے صاحب الامر ہیں. تو امر جو ہے آسمان کے اوپر سے آسمان اور زمینوں کے درمیان سے نازل ہوتے رہتے ہیں. یعنی جو احکام الہیہ نازل ہوتے ہیں وہ آسمان و زمینوں سے ہوتے ہوئے جو ہے ہم تک پہنچتے ہیں. اور وہ بہرحال جگہ تک وہ یعنی فرشتے اللہ کی طرف سے آتے ہیں، نبی پر جو ہے نازل ہوتے ہیں اور رسول پر آتے ہیں. جیسے قرآن ہے، قرآن جبرائیل لے کر آئے، احکام الہیہ اسی طریقے سے ہم تک پہنچے ہیں. تو نبی کے اوپر لے کے آئے، نبی کے سینہ اقدس پہ جو ہے قرآن پورا نازل ہوا، رسول پہ جو ہے پورا نازل ہوا، اور نتیجے میں جو ہے کہتے ہیں بہرحال جو ہے یہ پورا قرآن جو ہے وہ یعنی نبی کے اوپر نازل ہوا. یہ احکام الہیہ اسی طریقے سے نازل ہوا. جلدی صاحب کے سامنے کہ اتباقاً کیا ہے؟ تمام آسمان ایک دوسرے پر برقرار ہیں، ایک دوسرے پر طبقے تہ بتہ ہے، کیونکہ مطابقت جو ہے اصل میں ایک کے اوپر ایک قرار پانے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. جلدی سے ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت. تمام عالم ہستی اگر آپ غور کریں اس میں فرق آپ کو نظر نہیں آئے گا. یعنی آپ دیکھیے یہ آسمان میں سورج دکھائی دیتا ہے آپ کو، سورج جو ہے ایک وقت پہ نکلا اور وقت پہ ڈوب گیا، چاند جو ہے نکلا وقت پہ آیا وقت پہ ڈوب گیا، ستارے آپ کو دکھائی دیے. اس طریقے سے آپ کو جو ہے نظم پایا جائے گا. اس کو برہان نظم کہتے ہیں. یعنی اللہ کو پہچاننے کے لیے علماء نے جو ہے برہان نظم کا تذکرہ کیا ہے. تو برہان نظم یہ بھی ہے، یعنی منظم رہنا ہر چیز کا. یہ دلیل ہے اس بات کے لیے کہ اللہ کا وجود ہے اور اللہ وہ ہے، خالق وہ ہے جو باقاعدہ منظم رکھے ہوئے ہیں. ورنہ آپ دیکھیے دنیا میں کوئی چیز اگر بنتی ہے تو اس میں نظم نہیں پایا جاتا، اس میں منظم نہیں ہے. آپ دنیا میں کوئی چیز اٹھا کر دیکھیے، ہر چیز میں جو ہے بہرحال جو ہے کہ کچھ نہ کچھ فرق نظر آپ کو آئے گا.
تو وہی کہہ رہے ہیں تمام عالم ہستی میں نظم ہے، استحکام ہے، انسجام ہے، منسجم ہے، ہمارا باقاعدہ ایک دوسرے سے نظم پایا جاتا ہے، تمام ترکیبات معین حساب کے ساتھ ہیں، دقیق قوانین پائے جاتے ہیں، قوانین الہیہ، پانی کب برسنا ہے، ٹھنڈک کب ہونی ہے، گرمی کب ہے نا، اور اس کے بعد بہار کا موسم کب آئے گا، ہوائیں کب چلیں گی، ہے نا، اور اس کے بعد یہ ہے سورج کب نکلے گا، سورج کب ڈوبے گا، یہ سب جو ہے اللہ کے نظام میں باقی ہے، اس نظام میں برقرار ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے ایک مثال دے دوں آپ کے سامنے کہ اگر گیہوں جو ہے کہتے کہ آپ کو یعنی اگانا ہے تو آپ ٹھنڈک کے موسم میں گیہوں نہیں اگائیں گے، چیت کے موسم میں جو ہے اگتا ہے، چیت بیساکھ جو کہتے ہیں نا، چیت میں جو ہے گیہوں کٹتا ہے، مطلب یہ موسم کے لحاظ سے بتانا چاہ رہے ہیں۔ بہرحال یہ تمام چیزیں جو ہے ایک موسم ہے، ایک وقت ہے، اسی لحاظ سے سب کام ہوتا ہے، دقیق قوانین ہیں۔ اگر بے نظمی جو ہے کہیں پر بھی ہو تو نابودی ہے، ختم ہونا طے ہے۔ نظام جو ہے عجیب و شگفت انگیز ہے، تعجب آور ہے، جو ایک دانہ اگر آپ دیکھیں تو بہرحال جو ہے سائنسداں افراد جو ہے اس میں زیادہ یعنی غور کر سکتے ہیں کہ ایٹم جو ہوتا ہے ایک ذرہ برابر ہوتا ہے، الیکٹران، پروٹون، یہ سب جو ہے کہتے ہیں ظاہر سی بات ہے اس میں نظام پایا جاتا ہے، اس میں یعنی آپ کے فضا میں نظام ہے اللہ کی طرف سے، تو اسی کے ذریعے جو ہے تمام چیزیں منظم ہو جاتی ہیں۔ نظام منظوم شمسی ہے، منظوم شمسی کا مطلب سورج کا جو ہے نکلنا، سورج کا ڈوبنا۔ خلاصہ کلام کیا ہے، نتیجہ کیا نکلا ان تمام باتوں سے اس آیت کریمہ میں؟ قانون الہیہ ہے، حساب و کتاب ہے، تمام جگہوں پہ نظم و ضبط پایا جاتا ہے، برنامے کے مطابق ہے، پروگرام کے مطابق ہے۔ آخر میں تاکید کے لیے غور و فکر سے نگاہ کریں، یعنی اللہ کیا کہتا ہے؟ فرجع مانے دیکھو، یعنی پھر کہہ رہا ہے کہ فرجع البصر هل تری من فطور، بس غور کرو۔ آخر میں اللہ کہہ رہا ہے کہ غور کرو، غور و فکر سے نگاہ کرو، کیا کوئی تمہیں اختلاف دکھائی دے رہا ہے؟ کیا تمہیں کوئی شگاف دکھائی دے رہا ہے؟ کیا تمہیں کوئی کہیں جو ہے درمیان میں جو ہے یعنی ٹوٹا پن یا درمیان میں جو ہے فاصلہ یا درمیان میں جو ہے کریک کچھ دکھائی دے رہا ہے؟ فطور مانے ہوتا ہے یعنی توڑنا، شگاف، اختلال، خلل، فساد، کچھ دکھائی دے رہا ہے آسمان میں؟ کچھ نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ انسان اس جہان میں جتنا بھی دقت و غور و فکر کرے، ذرہ برابر بھی خلل اور یعنی فساد نہیں دیکھ پائے گا۔ یعنی یوں کہہ دیا جائے کہ پوری دنیا میں ایک نظم پایا جاتا ہے، یعنی پروردگار اسی لیے کہہ رہے غور کرو تاکہ اللہ کو پہچانو، تو برہان نظم اسی کہتے ہیں کہ ایک منظم چیزیں پائی جاتی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور جیسا کہ ابھی آپ نے سماعت فرمائی یہ سورہ ملک کی آیت نمبر 3 جو کہ آغا نے جس کو تفسیر بیان کری ہے جس کی ہم اب سوال شروع کرتے ہیں۔ آغا سب سے پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ جس طریقے سے 7 آسمانوں کی بات کی گئی ہے اس میں، یہ 7 آسمانوں کے بارے میں بتا دی گئی، یہ کون کون سے آسمان ہیں؟ کیا اس کے تاریخ میں کوئی نام دیا گیا ہے یا اس کے بارے میں بتایا گیا ہے؟ جیسا کہ آپ نے بتایا جس طریقے سے آپ نے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا ذکر کیا ہے اس کو بھی بیان کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت میں قرآن میں 7 آسمان سے کہا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب 7 آسمان جو ہے طبقے بہ طبقے ہیں، پہلا طبقہ، دوسرا طبقہ، تیسرا طبقہ، چوتھا طبقہ، 5واں طبقہ، 7واں طبقہ، یہ جو ہے اس طریقے سے 7 کہتے ہیں 7ویں آسمان ہے نا، 6ٹھے آسمان اور 5ویں آسمان، اس طریقے سے جو ہے اس کے سلسلے پائے جاتے ہیں۔ کیا ان کا نام دیا گیا ہے 7 آسمان کا یا نمبر وائز پکارا جاتا ہے ان کو؟ جیسے میں عام طور پہ جو ہے نمبر ہی سے پکارا جاتا ہے، 7 آسمان کے جو ہے نام جو ہے روایت میں جو ہے فی الحال آپ کے سامنے میں نے نقل کیا ہے، اور انشاءاللہ جو ہے اگر کوئی روایت میں جو ہے نام ملے گا تو انشاءاللہ وہ بتا دی جائے گا۔ اچھا، جیسا کہ اس میں ذکر کیا جاتا ہے، ہم اکثر بیشتر سنتے ہیں کہ جناب عیسیٰ جو ہیں وہ 4تھے آسمان پر، ایسے ہی اس کو جو ہے نمبر وائز ہی بولا جاتا ہے۔ اور جس طریقے سے آگا یہ سوال تھا ہمارا جس کو آپ نے جس میں جواب دیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اگر واقعہ آپ کے ذہن میں ہو تو ایک مرتبہ جو ہے جناب قمبر یا جناب سلمان فارسی جو ہے جب پہنچے تھے جناب حفیظ گھر پہ،
تو جناب فضا نے کہا تھا کہ مولا کائنات جو ہے وہ روٹیاں بانٹ رہے ہیں فلاں آسمان پر. جی ٹھیک ہے نا. تو جب کہتے ہیں یہ کہا گیا فلاں آسمان پہ جو ہے روٹیاں بانٹ رہے ہیں, اور اس کا جو ہے جب مسجد میں آ کے دیکھا تو جناب قمبر نے جب دیکھا تو دیکھا مولا کائنات مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کا جو ہے مولا کائنات سے کہا کیا جناب فضا نے تو یہ کہا کہ فلاں آسمان پہ آپ روٹیاں بانٹ رہے ہیں, ہاں تو آپ تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر مولا کائنات نے کہا کہ اچھا آؤ دیکھو. تو دکھایا, کہا 7ویں آسمان پہ علی کو دیکھو, 6ٹھے آسمان پہ علی کو دیکھو, 5ویں آسمان پہ علی کو دیکھو. تو اس طریقے سے مولا کائنات نے صرف جو ہے آسمان کے 7واں اور 5واں اور 6ٹھا اس طریقے سے میں نے بیان کیا. یعنی تاریخ میں بھی اس کا نام جو ہے نمبر وائز ہے, پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, 5واں, 6ٹھا اور 7واں. اور کوئی نام اگر کوئی تاریخ میں ملتا ہے تو انشاءاللہ اس کو بھی بیان کیا جائے گا. آسمان اور زمین کے بیچ میں جو ستون ہے جسے نہیں دیکھا جا سکتا, ابھی آپ نے اپنی تفسیر میں بیان کیا تھا اس میں, تو وہ بھی بیان کر دیے کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ کیوں نہیں دیکھا جا سکتا. دیکھیں یہ سب جو ہے پروردگار اپنی قدرت دکھا رہا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. پروردگار دکھانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو آسمان اور زمین درمیان جو ہے آسمان کو ویسے ہی رکھا گیا ہے, اور تمہیں وہ ستون دکھ بھی نہیں رہا ہے, اور ہم نے ایسا ستون رکھا ہے کہ تمہیں دکھائی بھی نہیں دے رہا ہے. ہم نے اس ستون پہ روکا بھی ہے, اچھا ہے نا. تو قدرت دکھانا چاہ رہا ہے کہ ہوتے ہوئے بھی جو ہے تمہیں نہیں دکھ رہا ہے. ظاہراً تو ہم کو نہیں دکھ رہا ہے نا, یہ تو مولا نے فرمایا کہ ستون ہے جو تمہیں نہیں دکھ رہا ہے. جی یہ غور کرنے کی بات ہے کہ یعنی ستون ہے, مولا فرما رہے ہیں, لیکن تمہیں نہیں دکھ رہا ہے. بغیر عمد ترونہا, جی یعنی ظاہر سی بات ہے کہ یعنی ایسا ستون نہیں جو تم دیکھ سکو, یعنی ستون ہے لیکن تم دیکھ نہیں پا رہے ہو. یعنی کہ تمہاری آنکھوں کی کوتاہیاں ہیں. جی ورنہ اہل بیت اطہار جو ہے یہ جو فرما رہے ہیں اس کا مطلب اہل بیت کی نظروں میں موجود ہے. اہل بیت اطہار جو ہے بہرحال اللہ کی طرف سے جو ہے ان کو قدرت اور طاقت ملی ہوئی ہے, تو وہ بہرحال جگہ تے دیکھ سکتے ہیں, ان کو بات سامنے تو موجود ہے. اسی لیے تو مولا فرما رہے ہیں عام آدمیوں کو, وہ عام انسانوں کو نہیں دکھ سکتا جو ستون ہے. وہ سب قدرت, پروردگار جو ہے قدرت دکھانا چاہ رہا ہے کہ آخر تم دیکھو تو صحیح, کہ آخر سمجھو تو صحیح, اللہ کی طاقت اور قدرت کو سمجھو تو صحیح. بظاہر سے بات ہے اللہ اپنی طاقت دکھا رہا ہے کہ بغیر جو ہے شوہر کے جو ہے بچہ پیدا کر دیا, ٹھیک ہے نا. بغیر کہتے ہیں کہ ظاہر سے بات ہے جناب صالح کی اونٹنی جو ہے وہ پہاڑوں کے درمیان سے جو ہے کہتے ہیں اس نے پیدا کر دیا. جی قدرت دکھا رہا ہے. میں جناب عیسیٰ کو پیدا کیا یعنی بغیر باپ کے, جی ٹھیک ہے نا. اور جناب آدم اور جناب یعنی حوا کو پیدا کیا بغیر ماں باپ کے. جی تو قدرت تو اللہ دکھا رہا ہے نا. یا اسی طریقے سے 2 کوے جو پیدا ہوئے, اللہ نے کوے کو پیدا کیا جب جناب یعنی حابیل کو جو ہے قابل نے قتل کر دیا, تو 2 کوے پیدا ہوئے تھے. جی تو وہ بھی جو کہتے ہیں اسی طریقے سے اللہ نے پیدا کری, اپنی طاقت دکھائی اس نے. جی ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا, پھر دوسرے کوے نے اس کو کھود کے جو ہے دفنایا. تو وہ اللہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ اب تم نے قتل کر دیا ہے تو اس کو دفناؤ. اچھا مطلب قابل نے حابیل کو قتل کر دیا, تو اب وہ پریشان کہ آخر کیا کریں. تو اللہ نے اس طریقے 2 کووں کے ذریعے جو ہے بتایا کہ تم اب جو کہتے ہیں کہ اس کو دفنا دو. اچھا یعنی کہ جو بھی میسج حابیل کو دینا تھا خداوند عالم کو, وہ اس طریقے سے دیا گیا کہ حابیل کی جو جس طریقے سے مٹی ہے وہ ایسے ہی سرے راہ نہ پڑی رہے, ہاں دفن کر دی جائے. ہاں یہ مطلب کہ اللہ نے جو ہے اس وقت کوے کے ذریعے جو ہے پیغام پہنچوایا. اگر کیا پیغام دینا چاہیں گے, کیونکہ وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے اور مختصر وقت ہے, تو اس میں ہم چاہیں گے کہ آپ آج کے دن کی مناسبت سے کیا پیغام دینا چاہیں گے مومنین. دیکھیں اس آیت میں اگر غور مطلب اس آیت کے پیغام کو اگر آپ دیکھیے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہی ہے کہ جیسے سورہ رحمان میں جو ہے یعنی تذکرہ ہوتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم کن کن آیتوں کو جھٹلاؤ گے بتاؤ. ہر جگہ تو اللہ کی قدرت نظر آ رہی ہے. جی جدھر آپ آسمان پہ دیکھیے تو اللہ کی طاقت, اللہ قدرت, زمین میں دیکھیے تو اللہ کی قدرت. ایسی زمین اتنی سخت ہے کہ آپ کا پیر جو ہے دھستا نہیں, اور اتنی نرم ہے کہ آپ جو ہے کہتے ہیں اسی کو یعنی کھود کے اور اس میں نرائی وہ بوتے ہیں, آپ کھیتی کرتے ہیں. تو ایسی زمین ہے کہ سخت بھی ہے اور نرم بھی ہے. یعنی آپ کھیتی کرنا چاہیں تو ملائم ہو جاتی ہے مٹیاں,
جی آپ دوڑنا چاہیں تو سخت ہے. سخت. تو اب آپ دیکھیے اللہ کی طاقت و قدرت دیکھیے آپ. جی تو زمین میں دیکھیے تو اللہ کی طاقت, دائیں طرف دیکھیے تو, اپنے اندر دیکھیے تو. یعنی اس پوری آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے جو چیز بھی جس چیز کو بھی بنایا ہے اس میں نہ ایک ذرہ برابر بھی نقص نہیں ہو سکتا. بالکل. یعنی کہ اللہ کی بنائی ہوئی ہر وہ چیز, اشرف المخلوق سے لے کر ہر وہ دنیا کی چیز جو ہمیں دکھائی دیتی ہے, جسے ہم محسوس کر سکتے ہیں, اس میں ذرہ برابر بھی نقص نہیں پایا جاتا. بالکل کمی بالکل نہیں پائے گی. اسی سے عبرت حاصل کرنے کا ایک مقام ہے یہ, جہاں سے انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ رب العزت جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے, اور اسی پر ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے, جیسے کہ اس کی تعلیمات ہیں جو ہم تک منتقل کی گئی ہیں محمد و آل محمد کے ذریعے سے. آقا بہت بہت شکریہ, ہم شکر گزار ہیں تمام ناظرین کی طرف سے اور تمام حسینی چینل ٹیم کی طرف سے آپ کے, کہ آپ مسلسل وقت دے رہے ہیں ہم کو. تو ناظرین یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ممتاز ظافر صاحب قبلہ, جو اس وقت ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. آقا نے تفسیر قرآن کے حوالے سے جو سورہ ملک میں آیت نمبر 3 ہے, اس کی مکمل تفسیر بیان کی ہے. آپ تمام حضرات نے اسے سماعت فرمایا ہے. انشاءاللہ اس آیت کے حوالے سے جو آقا نے پیغام دیا ہے اس پر ہم سب عمل پیرا ہوں, اور خداوند عالم کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو تعلیمات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے روشناس رکھے, اور اس ماہ مبارک کے رمضان کی جو فضیلت اور رحمت اور برکت ہے, ساتھ ہی ساتھ جو اس وقت وبا کے حالات چل رہے ہیں, اس سے ہمیں خداوند عالم نجات دے, اور جو مومنین اس میں مبتلا ہو چکے ہیں ان کو خداوند عالم شفا یاب کرے. اور تمام مومنین کے لیے ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اس سال جو مصیبت کا دور ہے یہ جلد سے جلد ختم ہو, اور ہمارے وقت کا امام جس کے ہم منتظر ہیں, جو امام ہم سے چاہتے ہیں ویسے ہم ہو جائیں. اور جس طریقے سے ہم امام کی نصرت کے لیے تو نہیں میں کہہ پاؤں گا, کیونکہ امام کی نصرت کرنا یعنی کہ اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچانا ہے. ہم اس لائق ہو جائیں کہ ہمارا امام کہے کہ ہم یہ ہمارے نصرت کرنے والے ہیں, یہ ہمارے ناصرین میں سے ہیں. اب اپنے میزبان زین رضی کو دیے اجازت, اس امید کے ساتھ کہ آج تفسیر قرآن سورہ ملک کی آیت نمبر 3 جو کہ مکمل ہو چکی ہے, ہم کل پھر حاضر ہوں گے اسی وقت. دیکھتے رہیے حسینی چینل. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.